السلام علیکم۔ آسیہ عمران بہن نے لکھا ہے کہ ایک عالم دین انٹرویو میں معمولات بتاتے کہنے لگے، میں آنکھ کھلتے ہی پہلے شکر اور پھر سپرد کر دیتا ہوں۔ پھر سمجھاتے ہوئے بولے، شکر اس بات پر کہ اس نے ایک اور دن کی مہلت دے دی، سپرد اس لیے کہ میری کیا مجال ایک پتا بھی ہلا پاؤں۔ لہذا کہتا ہوں میں تیری دی ساری صلاحیتیں وقت وسائل کے ساتھ خود کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تیرے سامنے ہاتھ باندھتا ہوں، ان بے زور گھوڑوں سے اپنے دین کی خدمت لے لے۔ نماز کے بعد 3 آیات تلاوت کرتا ہوں، ایک حدیث مبارکہ پڑھتا ہوں، وہیں سے پارک کی طرف سیر کے لیے چل پڑتا ہوں۔ دن بھر کیا کرنا ہے ذہن میں کاموں کی لسٹ بناتا ہوں، مطالعہ کیا کرنا ہے یہ طے کرتا ہوں، دوران نماز کی آیات اور پھر تلاوت قرآن والی آیات سے رہنمائی لیتا ہوں کہ رب کریم نے ان آیات میں کیا رہنمائی کی، کیا تنبیہ کی ہے۔ آپ یقین جانیں ہر وہ معاملہ یا سوچ جس نے گزشتہ دن میں خرابی لائی ہوتی ہے، ان پر تنبیہ کے ساتھ مزید رہنمائی انہی آیات میں موجود ہوتی ہے۔ پھر ان عالم دین صاحب نے کہا کہ مثال سے سمجھاتا ہوں، گزشتہ کل ایک بڑے جلسے سے خطاب کیا، رکت طاری ہو گئی، واپسی پر شیطان بار بار لوگوں کے متاثر ہونے کی بات ذہن میں ڈال رہا تھا، کہتا تھا تیری تو کیا ہی بات ہے، ایسا پرتاثیر عالم اور کہاں ملے گا، واہ بھئی واہ، زبردست، بہت خوب۔ گردن تھوڑی اکڑ سی گئی تھی، عجیب خمار سا طبیعت میں در آیا تھا۔ پھر وہ عالم دین کہتے ہیں کہ فجر میں جو حدیث مبارکہ سامنے آئی اس نے لرزا کر رکھ دیا۔ رب کریم کی تنبیہ تھی کہ دنیا کی ستائش چاہتے ہو تو آخرت کے لیے کچھ نہ بچے گا۔ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن جس شخص کے بارے میں سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا، اسے لایا جائے گا اور اللہ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کو پا کر کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو اس لیے لڑتا رہا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، سو تمہیں بہادر کہا گیا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص جس نے علم حاصل کیا اور اسے لوگوں کو سکھایا اور قرآن کریم پڑھا، اسے لایا جائے گا اور اسے اللہ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کو پا کر کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا، پھر اسے دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن مجید پڑھا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، سو تجھے ایسا کہا گیا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا وہ شخص ہوگا جسے اللہ نے وسعت رزق سے نوازا ہوگا اور اسے ہر قسم کا مال عطا کیا ہوگا، اسے بھی لایا جائے گا اور اسے اللہ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا۔ اللہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کو پا کر کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جس میں خرچ کرنا تجھے پسند ہے، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، پس تجھے ایسا کہا گیا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر وہ عالم دین کہتے ہیں کہ فجر کا وقت ہی ہے جب دل و دماغ خوب کام کرتے اور متحرک ہوتے ہیں، میں پورے شعور کے ساتھ شیطانی خیالات سے بیزاری کا اظہار کر کے اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں پر بخشش طلب کرتا ہوں، رب کریم سے ان کو اپنی طاقت میں بدل دینے کی التجا کرتا ہوں۔ آنسو بہنے لگتے ہیں، دل کا غبار دھل جاتا ہے، شیطان بدن سے نکلتا محسوس ہوتا ہے، دن بھر اس 1 گھنٹے سے ملنے والی طاقت کے زیر اثر جیسے اڑتا پھرتا ہوں، چھوٹے چھوٹے مقامات پر چھوٹے چھوٹے کام اور ان کاموں میں بڑا پن دکھاتے اللہ ربی ہر لمحہ گویا میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ احساس تشکر میں دل سجدے میں گرائے دماغ کاموں میں لگائے رہتا ہوں،
شام میں معاملات کا جائزہ لیتے احساس ہوتا ہے یہ سب میرے بس کی بات تو نہ تھی، اسی کا کرم ہے، بیکار بندے سے بڑا کام لے رہا ہے، شکر کچھ اور بڑھتا ہے تو گردن مزید خم ہو جاتی ہے، رات رب کی عنایات یاد کرتے سوتا ہوں تو آغاز فجر اسی کی عنایت کی یاد دہانی سے ہوتا ہے، شب و روز اسی کیفیت میں بسر ہوئے جاتے ہیں۔ آسیہ بہن کہتی ہیں کہ اس عالم کی یہ باتیں سنتے میرا دل اس بچے کی طرح خوش تھا جسے اپنے کھوئے خزانے کی کنجی ہاتھ آئی ہو، جس میں اس کے دل پسند کھلونوں کی بھی بہتات ہو اور وہ چابی جلد بازی میں ٹیڑھی میڑھی لگائے شدت جذبات میں تالا کھول نہ پا رہا ہو۔ خدا ہمیں خلوص نیت عطا فرمائے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔